دوستو، آپ سبھی جانتے ہیں اس وقت پورے ملک میں لاک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے۔ لاک ڈاؤن نے غریبوں کے اوپر بہت بڑا ظلم ڈھایا ہے۔ دوستو، اس وقت ملک میں بہت مشکل حالات چل رہے ہیں، خاص طور سے غریبوں کے لیے جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے نازک اور مشکل حالات میں ہر غریب محتاج انسان کا سہارا بنے۔ دوستو، 2 سالوں سے لاک ڈاؤن کی وجہ سے مدرسے بند ہیں۔ مدرسے میں پڑھانے والے اساتذہ فاقہ کشی پر مجبور ہیں۔ ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ معاشرے میں کچھ خوددار علماء راتوں کو اپنے خالق کے سامنے روتے تو ہیں، مگر کسی کے سامنے زبان نہیں کھولتے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ اپنی علمی شان اور عوام میں ایک پہچان کی وجہ سے لوگوں سے مجبوریوں کے باوجود ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ دوستو، کئی جگہوں سے رپورٹ آئی ہے کہ مدارس کے اساتذہ کرام فیکٹریوں، کارخانوں اور راشن کی دکانوں میں کام کرنے پر مجبور ہیں، اور کئی جگہ سے یہ خبر بھی آئی ہے کہ حافظ عالم ہونے کی وجہ سے کوئی ان کو نوکری دینے کو تیار نہیں ہے۔ دوستو، ایک خبر یہ ہے جسے سن کر آپ اپنے آنسو روک نہیں پائیں گے۔ خبر یہ ہے کہ ایک حافظ صاحب جو ٹیوشن اور مدرسے میں پڑھاتے تھے، اس سے جو بھی تنخواہ ملتی اپنا گزارا کر رہے تھے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے، مدرسہ بند ہونے کی وجہ سے وہ گھر پر ہی تھے۔ لاک ڈاؤن میں راشن نہ ہونے کی وجہ سے حافظ صاحب گردوارے سے کھانا لا کر اپنے 3 بچوں کو پال رہے تھے۔ آخر یہ تنظیمیں اور عالی شان ادارے آخر کب کام آئیں گے؟ دوستو، ایسے واقعات کے بعد اگر ہم اب بھی نہیں جاگے اور ضرورت مندوں کی مدد کے لیے آگے نہیں آئے تو بربادی ہمارا مقدر بن جائے گی۔ جو علماء، حفاظ مدارس سے وابستہ ہیں، یقیناً اتنی بڑی مدت سے بے روزگار ہیں۔ چند مدرسوں کے علاوہ اکثر مدارس نے اپنے اساتذہ کی تنخواہیں بند کر دی ہیں۔ اگر ہر مدرسے والے خلوص و محبت و للہیت سے کام لے کر اپنے اساتذہ کی تنخواہ جاری رکھتے تو یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا، اور اللہ پاک ضرور مدد بھی فرماتے۔ ملک کی بڑی بڑی تنظیمیں جو ملک میں فسادات اور آفات سماوی کے موقع پر ہندو مسلم سب کا خیال رکھتی ہیں، اجڑے ہوئے گھروں کو دوبارہ آباد کرتی ہیں، خوب دبا کے ملک کے گوشے گوشے سے چندہ کرتی ہیں، لیکن افسوس مدارس و علماء کے بچاؤ اور ان کی مدد کے لیے ایک تنظیم بھی اب تک سامنے نہیں آئی۔ دوستو، یہ کڑوی حقیقت ہے جسے تسلیم کرنا چاہیے۔ افسوس علماء و حفاظ بکری مرغی کے دھندے کرنے پر مجبور ہو گئے، بازاروں میں چنے اور چھولے بیچنے پر مجبور ہیں، گرودواروں اور چرچوں سے 2 ٹائم کا کھانا بطور بھیک لے کر اپنے بچوں کو کھلانے اور پالنے پر مجبور ہیں، لیکن اللہ کے ان نیک بندوں کی طرف کوئی مسلم مالدار، تنظیم، کمیٹی والے نگاہ کرم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ان کا حال پوچھ کر چپکے سے ان کی مدد کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ جب گھر میں بچہ پیدا ہو یا گھر میں کوئی مر جائے یا گھر میں قرآن پڑھانا ہو، اس وقت ہی ہمیں حافظ صاحب یا مولانا صاحب یاد آتے ہیں۔ خدا را رحم کیجئے مدرسے میں پڑھانے والے غریب استادوں پر۔ کہیں اگر انہوں نے مجبور ہو کر اپنی لائن تبدیل کر لی اور تجارت و محنت و مزدوری شروع کر دیے، جو کہ مجبوراً کرنا پڑ سکتا ہے، تو شاید اگلے وقتوں میں مدرسے میں تعلیم کے لیے باصلاحیت علماء و حفاظ کا ملنا تقریباً ناممکن ہو جائے گا، جو مدارس اور طلباء مدارس کے لیے روحانی موت ثابت ہوگا۔ اگر ہم علماء و حفاظ کی شخصیت کی حفاظت نہیں کی تو خدا نخواستہ آنے والے وقت میں نماز جنازہ پڑھانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ مسلم تنظیمیں اور مدارس کے ذمہ داران اپنے اساتذہ کی فکر کریں، بصورت دیگر انہیں اپنی اس سنگ دلی پر اللہ کے پاس جواب دہ ہونا پڑے گا۔ دوستو، ہم سب کی ایمانی ذمہ داری ہے کہ اس مصیبت کی گھڑی میں ہم اپنی اپنی حیثیت اور گنجائش کے مطابق اپنے قریب کے جان پہچان کے حافظ صاحب، عالم صاحب جو راتوں کو اپنے خالق کے سامنے روتے ہیں مگر کسی مخلوق کے سامنے زبان نہیں کھولتے، ان کی چپکے سے مدد کریں۔ جو بھائی بہن دور رہتے ہیں یا کام کی وجہ سے ان علماء و حفاظ جو اس وقت پریشان ہیں ان تک نہیں پہنچ سکتے، وہ ہمارے ذریعے ان تک امداد پہنچا سکتے ہیں۔